صبح کے 5:09 ہو رہے ہیں، بادلوں کے اوپر زبردست قسم کا منظر سجا ہوا ہے، اور ایسا ایک منظر بہت پہلے ماضی میں ہوا تھا جس وقت اللہ نے اپنے نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھ کے دکھائے تھے۔ ان وقتوں میں اتنا پاورفل تیار نہیں تھا، لیکن آج میں تیار ہوں، تو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں۔ وہ دیکھو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ رہا اللہ کا سگنیچر، وہ دیکھو واضح طور پر، یہ قریب لا کے دکھا رہا ہوں، دکھ گیا؟ یہ اللہ کے نام کا سگنیچر ہے۔ اور دیکھو کہاں کہاں پہ نمودار ہو رہا ہے اللہ کے نام کا سگنیچر، اللہ اکبر، وہ دیکھو اللہ کے نام کا سگنیچر، غور کرو، دکھاتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھو لاہور شہر کے اندر گرمی 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 چل رہی تھی، محکمہ موسمیات کے دعووں کی دھجیاں بھی گھیر دیں اللہ نے، کل کا شدت کے ساتھ دن گزارا ہے، اور انہوں نے 15 جون کی وہ کر دی کہ 15 جون کو جو ہے نا وہ پری مون اسپیل ہوگا۔ پری مونسون کی بارشیں 15 جون سے ہونے کا امکان۔ آج اللہ نے موسم ٹھنڈا کر دیا اور اپنے دستخط لا کے دکھائیں کہ یہ دیکھو اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ جب چاہے موسم کو تبدیل کرتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس وقت بادلوں پہ زبردست قسم کے نظارے ہیں، ایک سگنیچر اللہ کا وہ ہے، دوسرا سگنیچر اللہ کا وہ ہے، پھر زوم کر کے دکھا رہا ہوں، غور سے دیکھ لو، بعد میں نہ کہنا میں نے کچھ دکھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈھونڈو اس وقت، وہ پزل گیم کھیلیں کبھی، پزل گیم، اب ڈھونڈو کہ اس وقت بادلوں میں کہاں کہاں پہ اللہ کے سگنیچر نمودار ہوئے ہوئے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ڈھونڈنے پڑیں گے تمہیں۔ سو یہ کیوں ہے ایسا کسی وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس میں میرے سر کے اوپر بھی اللہ کے بڑے سے نام کے جو ہے نا سگنیچر آئے ہوئے تھے۔ سو یو ہیو ٹو تھنک، یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اللہ کے کس اسٹائل میں کہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے آرٹسٹک اسٹائل میں لکھتا ہے، یہ بھی اللہ کے نام کا درخت ہے، اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اس دن جو میں نے صبح کی تھی اس کی طرح کی ایک اور صبح میں انجوائے کر رہا ہوں، اور اس کے بھی میرے ثبوت وغیرہ رکھے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اینی وے منظر دیکھو فی الحال اور انجوائے کرو۔ صبح 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 دیکھ رہے ہیں کہیں، غور کرنا پزل گیم سمجھ کے، اور اللہ کے نام کو تلاش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ محمد نام بھی لکھا ہوا ہو، مجھے نہیں پتا، نہ ہی لکھا تو کوئی بات نہیں، پر میں کیپچر تو کر لوں نا ذرا منظر، اور ساتھ میں یہ بتا دوں کہ دیکھو آج جو ہے وہ لاہور شہر والے انجوائے کر رہے ہوں گے، جو جاگ رہے ہوں گے دیکھیں گے یار، وہ کیا دیکھیں گے، لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے، لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں، وہ ارے یار ناشتہ کر لو، آفس چلے آؤ، دکان کھول لو، ناشتہ پراٹھا، یہ سب چل رہا ہوتا ہے، ان کے بعد اتنی فرصت نہیں ہے وہ ان چیزوں پہ غور کریں، نیچر پہ غور کرنے والے جو ہے نا وہ میرے جیسے فارغ انسان ہی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ سو وہی غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بتاتے ہیں بھائی دیکھو آج یہ اللہ کا نام آیا، وہ ادھر یہ آیا، وہ آسمان و زمینوں پہ لیٹے بیٹھے اٹھے، غور و فکر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ سب خود نہیں ہو رہا، تکے نہیں چل رہے، بلکہ اس کو کوئی کر رہا ہے۔ ویسے اب وہ لاہور شہر کے اندر میڈیا نیوز رپورٹ کے اندر کہیں گے کہ ارے لاہور کا موسم بڑا اچھا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، کول ہو گیا، اے سی جیسا ہو گیا۔ ابے اے سی جیسا ہو رہا تھا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے، مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی تھی، اتنا ٹھنڈا تھا مجھے سردی لگ رہی تھی، شدید گرمیوں کے موسم چل رہے تھے، مجھے سردی لگ رہی تھی، بتاؤ اللہ نے مجھے وہ ایکسپیرینس کروایا ہے۔ سو اینی وے ابھی میں نے دکھا دیا ہے اللہ کے سگنیچر کے ساتھ، یہ اصل میں بات بتا دیتا ہوں، کنکلوڈ کر دیتا ہوں، پھر وہ بات رہ جائے گی۔ یہ جتنے لشکر اس وقت سجے ہوئے آ کر، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے سگنیچر کے ساتھ آئے، کلیئر ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سگنیچر کے ساتھ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کا کوئی ریزن یہ ہوتا ہے کہ میریکلسلی ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ویسے تو بادل روز ہی بنتے ہیں، بندہ کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ارے اللہ کا سگنیچر آ رہا ہے، پھر بادلوں کے لشکر آ رہے ہیں، موسم اے سی جیسا ہوا ہے، تو یہ ایک چیز تھوڑی ہے، اللہ موسم کو اے سی جیسا کر دیتا ہے اور پھر واپس کر دیتا ہے گرمی کی طرف۔ سو دس از واٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کائنات کے اندر ایک شکتی شالی خدا ہے، ایشور، گاڈ جو کہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کا ذاتی نام، پرسنل نیم صرف اللہ ہے، نہ تو وہ وشنو ہے، نہ وہ کرشنا ہے، نہ وہ ہنومان ہے، نہ وہ زیوس ہے، نہ وہ تھور ہے، اور نہ ہی وہ یاوے ہے، وہ صرف اللہ ہے، اور وہ بادلوں کے لشکروں میں اپنے نام کو ظاہر کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے اپنے نام کو لکھ دیتا ہے آرٹسٹک اسٹائل کے اندر۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا بادلوں کے الٹے سیدھے شیپ دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہنومان کی فوٹو، یہ فلانے کی فوٹو ہے، وہ تو بکواس ہے، ڈرامے بازی ہے۔ ابے شیپ کے اندر جیسے مرضی شیپوں کو غور کر لو، شیپ سے تھوڑی کچھ ہوتا، شیپ کو جس پہ مرضی تھوپو، پہلے اپنے جھوٹے خداؤں کی پہلے تصویریں بنائیں،
پھر اس تصویر کو ہنومان کا نام کہہ دیا، پھر بادل. اچھا، اور اس کی بھی پھکی بھی سن لو. اس کی ایک شکل دیکھی کسی کی الٹی سیدھی، اسی کی شیپ کو دیکھتے ہوئے ایک شیپ بنا دی اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد اس کے اندر ڈیزائننگ کر کے اپنے دماغ سے، اور اس کے بعد اس کا نام رکھ دیا ہنومان. اور اس کے بعد کہیں گے اور وہ جو وہ بادل کا ٹکڑا دیکھنا، ایسے جو بادل کا ٹکڑا ہے اور یوں جو ہوا، یہ ہنومان کی فوٹو ہے. ابے کہاں سے ہنومان کی فوٹو ہے؟ ہنومان اصلی ہوتا، ہنومان سامنے آئے نا. فوٹو ہے کہ دکھا رہے ہو؟ اصلی والا لے کر آؤ. جس کی فوٹو دکھا رہے ہو اس کا اوریجنل کریکٹر ہونا چاہیے. ایک بندے کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں چالان ہو جاتا ہے، گاڑی کی فوٹو ہوتی ہے تو وہ گاڑی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، ریئلٹی میں اس کی فوٹو کھنچتی ہے جو گھر پہ پہنچتی ہے کہ آپ کا چالان ہو گیا گاڑی کا. ٹھیک ہے، فوٹو. ایک بندہ کہیں قتل کر دیتا، سی سی ٹی وی پہ کیمرے پہ کوئی بندہ آتا ہے نا، تو اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے اصلی پولیس ڈھونڈتی ہے پھر اس کو کہ پکڑو سالے کو، یہ کہاں پر ہے. وہ اصلی بندہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ فوٹو اس کا آتا ہے، تو وہ فوٹو جس کا ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے. کلیئر. جب ہنومان، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے، شاوے، سب کی جو فوٹوز بنا کے ان غیر مسلموں نے جعلی تصویریں پھیلائی ہوئی ہیں، اگر ان کی ریئلٹی ہوتی نا تو یہ اسی ریئل ورلڈ میں کہیں نظر آ جاتے ہیں. بھائی پتہ لگا ہے ہنومان صاحب کراچی میں پھر رہے ہیں، تو وہ انڈیا سے جو ہے نا وہ ہندو سارے مل کے آتے، پنڈت سارے، بلکہ جو پاکستان میں ہندو رہتے ہیں وہ پہنچ جاتے کراچی سٹی. ارے بھائی ہنومان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. پتہ لگا آج ہنومان صاحب سی ویو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہنومان صاحب جو ہے نا وہ فلانا جی وہ پاکستان کی ایئر لائن کے اندر سفر کر رہے ہیں، آج ہنومان صاحب جو ہے نا وہ انڈیا کے فلاں چینل پہ انٹرویو دینے آئے. کدھر کبھی سنا ہے زیوس کو، تھور کو، جیزس کو، یاوے کو؟ کبھی ان میں سے کسی کو سنا ہے؟ کیونکہ ان کی تصویریں پھیلائی ہوئی نا. یہ کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں. کسی اوٹ پٹانگ قسم کی شکل کو دیکھ کر جس کی کوئی شیپ، کچھ بھی شیپ ہے، اس کو ایک نام دے کے بنا دیا. ابے وہ ایک الگ چیز ہے. میں بات کر رہا ہوں کسی کے نام کی. ابھی بادلوں میں ذیشان نام نمودار نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا، اور نہ ہی کبھی ہوگا، مجھے نہیں لگتا. ہاں اگر اللہ میرا نام ہی بادلوں پہ لکھ دے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. بٹ وٹ آئی ایم ٹیلنگ کہ وہ اپنا نام لکھتا ہے اللہ، اور وہ محمد نام بھی لکھتا ہے بادلوں پر. تو کیوں لکھتا ہے؟ یہ تو تکا نہیں ہے. یہاں پہ نیم کی بات ہے. نیم اور شیپ میں فرق ہوتا ہے. بہت سے گدھوں کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ویسے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کروس والا، یہ جو ہوتا ہے یہ کروس ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ سرکل ہے، یہ جو ہوتا ہے اسکوائر ہے. اب تمہیں بیسک سمجھانی پڑے گی نا، کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتا دماغ کے، ٹیچر بننا پڑتا ہے. تو جو شیپ ہوتی ہے اس کو شیپ کہتے ہیں. ایک بندے نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ گاندھی. ٹھیک ہے، وہ بھی شیپ ہیں الفاظ کے، لیکن وہ ایک نام ہے. نیم، ناؤن پڑھا ہے کبھی زندگی میں؟ ناؤن از دا نیم آف واٹ. جاؤ پڑھ لو، بیسک پڑھ لو تھوڑی ڈیفینیشنز. سو جب نام ہے تو نام ہے، تھنگ ہے تو تھنگ ہے، شیپ ہے تو شیپ ہے. ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو نا. ڈرامے بازی کیوں کرتے ہو؟ جو گاڈ ہے وہ گاڈ ہے. گاڈ کتنے ہیں؟ اگر گاڈ دو ہیں تو دونوں اپنا نام لکھیں نا، ایک ہی وقت میں لکھ دیں دونوں اپنا نام. ایک لکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا غائب ہوتا ہے. یہ تو دسیوں بار تجربے کر چکا ہوں میں، دسیوں بار میں نے پروف کر دیا پریکٹیکل سے کہ اللہ اپنے نام کے سگنیچر دستخط کرتا ہے، اور کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے سارے غائب ہوتے ہیں. ان کی اوقات نہیں ہوتی سامنے آ سکے اللہ سے لڑنا ہے. ابھی بھی تو اللہ ہی نے سگنیچر کیے نا. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اور آ جائیں تو اور روحانی تھپڑ رسید کر دوں میں. تو بہرحال اللہ ہی کیوں. اگر تمہیں لگتا ہے دنیا کے غیر مسلموں کو کہ اللہ اس کائنات میں نہیں ہے، تو بھائی اگر اللہ نہیں ہے تو سگنیچر کرنے والا کون ہے وہ بتا دو مجھے. میں تو نہیں کر رہا نا. میں اپنی طاقت سے کیا آسمانوں کو کنٹرول کیا ہوا، بادلوں کو کنٹرول کیا ہوا. تمہیں لگتا ہے کہ میں بادل میرے اختیار میں، یہ میرا حکم مانتے نہیں ہے، تو یہ تو میں ان کو کیا بولوں؟ میں ان کو بولوں بارش برساؤ تو بھاگ جاتے ہیں. ہاں، ان کو میں بولوں کہ بارش نہ برساؤ تو بارش برسا دیتے ہیں. میرے تو حکم کے مطابق وہ کام ہی نہیں کرتے. تو میں کیسے کر دوں؟ تم کیسے سمجھو کہ میں ان کو کنٹرول کر کے ان پہ اللہ کے نام لکھ رہا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں اللہ کا نام آئے لے کر آؤ؟ نہیں، یہ میرے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. سالے بات ہی نہیں سنتے میری، اتنے نافرمان ہیں. کبھی کبھی سن بھی لیتے ہیں ایسا نہیں، کبھی کبھی سن بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. پھر وہ ایک الگ ہوتا ہے. ورنہ یہ عموماً تو میرے نافرمان ہی رہتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ سالے میرے نہیں کسی اور کا حکم مان رہے. ایک دفعہ میں نے تجربہ کیا، بات ختم کرتا ہوں تھوڑا سا اسٹوری سنا کے. ایک دفعہ میں نے تجربہ کیا کہ بادلوں سے بارش کروانی تھی. میں نے ان کو بولا سارے کے سارے حاضر ہو جاؤ اور بارش کر دو. ٹھیک ہے، میں نے ان کو یہ حکم دیا، بادل سارے غائب ہو کے بھاگ گئے. ایک دفعہ میں نے حکم دیا کہ سارے کے سارے بارش نہیں برسانا ہے، تم لوگوں نے کوئی بارش نہیں برسانی آج، میں کوئی بارش نہیں چاہتا. اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے؟ سارے جمع ہوئے، پورا شہر سجا اور بارش برسا دی سب نے. میں شکل دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تب مجھے پتہ لگا کہ اے اللہ، میرا کنٹرول نہیں، کسی اور کا کنٹرول چل رہا ہے. کوئی دکھا رہا ہے کہ تو نہیں ہے خدا میں ہوں.
میرے حکم سے ہوگا، تیرے حکم سے نہیں ہوگا. تب میں نے کہا یا اللہ، حاجی آپ ہی کے حکم سے چلتا ہے سب، میرے تو یہ حکم ہی نہیں مانتے. اللہ کی بات